باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ سورہ طه ہے، سورہ نمبر 20، اور شروع سے ابتدائی آیتیں ایک طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے تاکہ آپ مشقت میں، پریشانی میں پڑیں، یا پڑھتے ہوئے آپ کو مشقت ہو، یا اس پر کوئی ایمان نہ لاتا ہو اس وجہ سے مشقت ہو، یا یہ کہ اسے پڑھتے پڑھتے تھک جائیں اس وجہ سے آپ کو مشقت ہو، یا آپ اسے اتنا پڑھنے لگیں کہ آپ خود مشقت میں پڑ جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنی جان کو اتنا جوخم میں ڈال رہے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں، اس حدیث پر، یعنی یہ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 7 تقریر۔ تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں۔ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَسَفَا، افسوس کے مارے آج قرآن کو کتنا مشق ستم بنایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں قرآن کو کتنے وقت میں ختم کروں، مکمل کروں، دورہ مکمل کروں؟ تو آپ نے فرمایا 1 مہینے میں۔ تو صحابی بیان فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو کہا 15 دن میں۔ تو کہا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو کہا 1 ہفتے میں۔ تو کہا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو کہا کم سے کم 3 دن میں۔ تو کہا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو کہا نہیں، اس سے زیادہ جو پڑھے گا گویا کہ وہ اس نے مذاق کیا۔ یعنی صحابی رسول کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ قرآن کو ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور آج تو فیشن بن گیا ہے، شبینہ چلتی ہیں، 1 رات میں، 3 رات میں، 1 ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا، بقیہ رمضان گھومتے رہو۔ قرآن اس لیے تھوڑا آیا تھا کہ مشقت سے پڑھ لیں، اس میں بھی بڑی دھاندلی ہوتی ہے۔ وہ پہلی رکعت جو ہوتی ہے سب بیٹھے باہر بیٹھے رہتے ہیں، جیسے دیکھتے امام صاحب کو رکوع میں جا رہے بس بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ وہ اچھا وہ پہلی رکعت میں تو کوئی بات نہیں، چلو نکل گیا، دوسری میں تو پھنس گئے، دوسری میں تو پھنس ہی جاتے ہیں، تو اس میں تو نہیں بھاگ سکتے۔ تو یہ عبادت کی توہین ہے، یہ عبادت کی عزت نہیں ہے، اور عبادت آرام سے کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک رسی باندھے ہوئے عبادت کر رہی تھیں، تو پوچھا کہ یہ کس کی رسی ہے؟ کہا زینب ہیں، جب پڑھتے پڑھتے قرآن تھک جاتی ہیں قیام کرتے ہوئے تو رسی کے سہارے سے نیند کی حالت میں بھی پڑھتے رہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا رسی کھول دو اور انہیں کہو کہ تم میں سے جب بھی کوئی قرآن پڑھے تو ایک دم اطمینان سے، خوش دلی کے ساتھ، مشقت سے نہ پڑھے، پریشانی سے نہ پڑھے۔ اور یہ بھی آیا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اطمینان سے پڑھیں، اگر بور ہو جائیں تو اسے بند کر دیں، یا اکتا جائیں، یا یہ کہ اب آپ کو طبیعت بھر گئی ہے تو فی الحال بند کریں، یہ نہیں کہ کھینچے ہی ہے، ایسا نہیں۔ اور سورہ مزمل میں تو باقاعدہ حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں،
ترتیل کا مطلب ہی ہے کہ ایسا پڑھیں کہ ایک ایک مخرج صاف صاف معلوم ہو، صاف ستھرا معلوم ہو۔ اور یہاں پر تو ہمارے ہندوستان میں تو پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ میں ایسا قرآن پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یا تعالیٰ وہ بعض حافظ بھی نہیں جانتے، وہ تو جو پروفیشنل حافظ ہوتے ہیں صرف وہی سمجھ سکتے ہیں، پروفیشنل اور بقیہ حافظ تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ سکتے، وہ جانے کو ایک دم سے۔ اصل میں یہ عادت آئی کہاں سے؟ یہ وہاں سے آئی نا کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن مکمل ہونا ہی چاہیے، دورہ ایک دورہ، ایسا کچھ نہیں۔ عربستان میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک رکوع پڑھتے ہیں، ٹھہر کر پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں، آدھا پارہ پڑھتے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ رحمت کی آیتیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے قاری کی آواز سے کہ ہاں کوئی اچھی بات ہے، اس لیے قاری بہت بہترین آواز میں پڑھ رہا ہے۔ اور جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں، جہنم کے بارے میں ذکر آتا ہے، تو قاری ایموشنل میں ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے فیض و غضب کا بیان چل رہا ہے، اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ سسٹم ہندوستان میں تو ہے ہی نہیں، اور کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ بنا رکھا ہے کہ قرآن کا دورہ مکمل ہو، ایک بات، دوسری یہ کر رکھا ہے کہ قاری جو لوگ بنتے ہیں عموماً وہ عالم نہیں ہوتے، انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ ہندوستان میں یہ کیا جاتا ہے، پروفیشنل حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، یا صرف قاری ہو گیا، بہت سے لوگ صرف قاری ہوتے ہیں، بس اب وہی امام بن گئے۔ تو اب وہ امام انہیں کیا معلوم کہ اللہ کے عذاب کی آیت چل رہی ہے، کہ رحمت کی چل رہی ہے، کہ جنت کا بیان ہے، کہ جہنم کا بیان ہے، کہ مرنے کا بیان ہے، کہ جینے کا بیان ہے، یہاں اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، کچھ پتہ کوئی کچھ بھی نہیں پتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن جتنا آسان ہو اتنا پڑھیں، مشقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو جون کا مہینہ چلے گا، 27-28 مئی سے رمضان ہے، دن بھر کی گرمی، تھکاوٹ، اس کے بعد بھی قرآن مکمل کرنے کا ارادہ، کیا ہوگا اس میں؟ یہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا دورہ ایک ہو جانا چاہیے، تو وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جبرائیل امین کو سناتے تھے اور منہ زبانی سناتے تھے، نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ تہجد میں یا تراویح میں اس شکل میں نہیں ہے کہ وہ پوری ہو، بلکہ جبرائیل امین کو آپ نے صرف ایک ہی دورہ کیا ہے، لیکن وہ نماز کی حالت میں نہیں کیا ہے۔ اور آپ نے تو 3 ہی رات نماز پڑھائی ہے تراویح کی، اس لیے پڑھائی 3 رات کہ کہیں مشقت نہ ہو جائے، ہماری امت پریشانی میں نہ پھنس جائے، فرض نہ ہو جائے، نفل ہی ہے۔ تو جو چیز نفل ہے، فرض نماز میں قرآن مکمل کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، تو نفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ یہ خود سوچ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں ایسا نہیں آیا کہ سال بھر میں 6 مہینے میں 1 مہینے میں قرآن مکمل ہونا چاہیے، دورہ مکمل ہو، تو جب فرض میں نہیں آیا تو نفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو کامن سینس کی بات ہے۔ ہاں ابھی لوگوں نے یہ چاہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سن لیں، اور اچھی بات ہے، تو قرآن کی پڑھنے کی زیادہ فضیلت آئی ہے، یہ نہیں کہ باجماعت قرآن مکمل کرنے کی، بالعین انڈیویجولی طور پہ ایک آدمی کو اپنا ایک دورہ رمضان میں مکمل کرنا چاہیے، یہ آیا ہے۔ اب اگر وہ اکیلا نماز میں سنن میں کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم یوں ہی پڑھ کے کرے۔ یہ خیر تو کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنے لوگ تو اب جب وہ مشقت ہونے لگی کہ ہم سارا مہینہ رمضان نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی جب آپ سارا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 3 رات پڑھ لیجیے۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے، ایک تو سال بھر بھی عبادت نہیں کی ہے، رمضان میں کسی طرح سے مسلمان بنے تو اس میں بھی صرف 3 ہی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان جس نے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جس نے بھی رمضان مہینے کا قیام کیا، قیام مطلب کھڑا ہوا تراویح کے لیے، قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو قامہ رمضان، رمضان کا قیام کیا، تو رمضان 3 دن کا ہوتا ہے یا 3 رات کا ہوتا ہے؟ یہ تو اس سے جڑا ہوا ہے کہ مہینے بھر ہو۔ اچھا اس میں یہ بھی ایک ہے، ایک الگ الگ نہ جانے کہاں کہاں سے مفروضہ بنا لیے کہ تراویح جو آدمی جس مسجد میں پڑھتا ہے اس کو وہیں پڑھنا چاہیے، دوسری جگہ نہیں۔ یہ بھی ایسی کہاوت کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن بابرکت چیز ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی پڑھے ہمیشہ برکت ہی ہے، جہاں سے بھی آپ سن لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایک قاری کے پاس سے سننے سے فائدہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک مکمل قرآن سن لیتے ہیں، تو ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، ورنہ تو عموماً تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ 3 رات پڑھ لیں۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ صرف سننے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس میں ہم سمجھیں کہ کیا لکھا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ آج آپ دیکھیے پورے شہر علی گڑھ میں سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس میں یہ بھی اہتمام ہو کہ قرآن پڑھا بھی جاتا، تفسیر بھی کی جاتی ہے، یا باقاعدہ ایک حافظ قاری رکھا گیا کہ بھائی یہ تراویح پڑھا، ایک عالم رکھا گیا ہے کہ جو کچھ پڑھائیں کم سے کم خلاصہ بتا دیں۔ ایسا کوئی اہتمام ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف نہ ہمارے علماء کرام نے دھیان دیا ہے، نہ اس کی طرف بتایا ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن ذرا سا پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ حقیقت میں اہل ایمان میں سے وہ لوگ ہیں جن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق مخرج سے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی آیات کے جب ذکر ہوتا تھا تو آپ اللہ کی رحمت مانگتے تھے، جہنم کی آیات کا ذکر ہوتا تھا تو صحابہ کرام خود روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی میں جیسے ابال آتا ہے ایسی آواز آتی تھی، ہانڈی میں جوش جیسے کوئی گرم چیز جوش مارتی وہ آواز آتا ہے، ایسے آتی ہے۔ بلکہ سورہ مائدہ کی لاسٹ سیکنڈ آیت جو ہے فاغفر لهم انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اس آیت کو رات بھر پڑھتے رہے گا، ایک آیت دہراتے رہے گا، یہ حال تھا۔ اور تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اور سورہ فرقان میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیا، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گونگے اور بہروں کی طرح صرف نہیں سنتے یعنی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم یہ کوشش کریں کہ بھائی جتنا پڑھا جائے کم سے کم اتنا سمجھیں، اتنا نہ سمجھے تو اس کا خلاصہ سمجھیں۔ یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ قرآن کا ایک دور مکمل ہو جائے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کا ایک ترجمہ ایک بار ہو جائے اس زندگی میں، یہ بھی ضروری ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن کو ہم نے مشقت کے لیے نہیں اتارا ہے بلکہ کس کے لیے اتارا ہے؟ اس کے لیے نصیحت بنایا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ایسی پڑھ دینے سے نہیں، ایسی سن لینے سے نہیں۔ نصیحت کیسے بنے گی؟ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت کا سبب کیسے بنے گا؟ ایسی صرف سن لیں یا تعلم کے پوری کی پوری آیت 9 گھنٹے کے اندر بھی قرآن مکمل کیا جاتا ہے، یہ مذاق ہے صرف دین کا، کچھ نہیں ہے۔ بتائیے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مہینہ ہی وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور جس میں ہدایت کی بہت سی نشانیاں ہیں، والفرقان اور جس میں قرآن کی بہت سی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیزوں کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کم سے کم رمضان میں قرآن پڑھا بھی جائے تو ایسے پڑھا جائے کہ اس سے ہدایت ملے اور ہدایت کی نشانیاں ملے اور حق و باطل کے درمیان الگ کر دینے والی چیزیں مل جائے۔ تو وہ کیسے ملے گی؟ جب ہم ٹرانسلیٹ بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا، بلند آسمان بنایا، اور الرحمن علی العرش استوی، اور خود اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نہیں، یہ جملہ نہیں صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ اب یہ کیسے ہے، اس کا عرش کیسا ہے، وہ کیسے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ ہمیں صرف جو خبر دی گئی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، بس۔ اب وہ کیسے ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کہاں پر ہے اور کس طرح سے ہے، یہ سب کوئی چیز نہیں، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ سورہ ملک میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی زلزلہ یا پتھروں کی بارش بھیج دے؟ یا تم اس سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے جو آسمان میں ہے؟ تو آسمان میں اللہ رب العالمین ہے، یعنی اوپر۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے۔ ثری زمین کا ایک دم آخری حصہ، ثری اسفل۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، چاہے تم بات کو ظاہر کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، چاہے چھپا کر رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے راز کو جانتا ہے، ہماری سانسوں کو جانتا ہے، ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الوہیت کے لائق ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے اچھے سے اچھے نام، بہترین نام۔ اللہ کا جو نام ہے اس نام کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہنشاہ تم نام نہ رکھو۔ شہنشاہ یہ فارسی کا لفظ ہے، شہنشاہ نام نہ رکھو، اس لیے کہ شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ کس کا بادشاہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، لہذا کوئی اپنا ایسا نام نہ رکھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ نام رکھ لیتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ اور بہت سے دوسرے الفاظ کو اللہ کا بدل نہیں قرار دیا جا سکتا، جیسے گاڈ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بدل ہے، یہ جیسے گاڈ، بھگوان، ایشور، نہیں۔ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں اس کا فیمیل نہیں بنتا ہے، فیمینین نہیں بنتا ہے، سب مسکولین ہے۔ استرلنگ پرلنگ جانتے ہو؟ کا دانش آتی ہے سمجھ میں؟ استرلنگ پرلنگ اور کیا ہے پرلنگ میں مسکولین فیمینین۔ تو اللہ رب العالمین کا لفظ اللہ جو ہے اس کا فیمینین نہیں بنتا ہے، اس کی مؤنث نہیں بنتی ہے، اس کی استرلنگ نہیں بنتی ہے۔
اور اللہ الرحمن جو ہے اس کی بھی مؤنث نہیں بنتی ہے، لیکن گاڈ کی اگر آپ فیمینین بنائیں گے تو گاڈیس ہو جائے گا، اور جس الفاظ کی فیمینین بنتی ہے وہ اللہ کے نام کے خلاف ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو لہذا یہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بچنا چاہیے۔ لہ الاسماء الحسنی، جب اللہ کے بہتر نام ہیں تو اسی نام سے یاد کرنا چاہیے، اسی نام کو لینا چاہیے۔ اور بھی بہت سے لوگ بہت کچھ یاد کرتے ہیں، لیکن اس سے پرہیز ہی زیادہ بہتر ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اب اللہ رب العالمین سب سے پہلے طٰہٰ سے بیان کرنے کے بعد قرآن کے بارے میں، پھر اپنے بارے میں، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ طٰہٰ، وہ دیکھو طٰہٰ بتانا بھول گیا، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یعنی جن کو الگ الگ سیپریٹ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ اچھا، تو اس کا معنی اللہ رب العالمین نے نہ جبرائیل کو بتایا، نہ نبی کو بتایا، نہ کسی بندے کو بتایا، کیونکہ یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے ساری دنیا والوں کے لیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو عربی سمجھتے ہیں، کیونکہ عرب والوں نے کہا تھا کہ یہ کسی کاہن کا یا کسی جوتشی کی کوئی بات ہے یا کسی شاعر کی بات ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر جوتشی اور شاعر کی بات ہے تو تم ان حروف مقطعات کا مفہوم بتا دو، مطلب بتا دو۔ کوئی نہیں بتا پائے، تو جب نہیں بتا پائے تو یہ جان لو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہے۔ اور بہت سے لوگ، اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا، بہت سے لوگ اسے نام رکھ لیتے ہیں، نام اس کا نہیں رکھنا چاہیے، بعض علماء نے اس سے منع کیا ہے، اور صحیح بات یہی ہے۔ کوئی آدمی اپنا طٰہٰ نام رکھ لے، کوئی الف لام میم رکھ لے، یہ غلط بات ہے، اور اللہ جانے کیا کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا غیظ و غضب ہو تو، اور بھائی اس کا مطلب نہ جانے کیا ہے، تو اس لیے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جس کا مفہوم اور مطلب معلوم ہی نہ ہو، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ رکھتے ہیں پھر بھی، اور بہت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صفات میں سے، حالانکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ طٰہٰ یاسین یہ اللہ کے رسول کی صفات میں سے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خیر، اور اچھا، جن چیز کا کوئی مفہوم نہیں ہے اسے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا، کاروبار کا ذریعہ، وہ کیسے؟ اور دکان میں، دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے لوح قرآنی لیجیے، تو لوح قرآنی میں قاف صاد الف لام میم را کاف ہا یا، اب جب کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اسے، وہ بھی خیر و برکت کے لیے، اللہ اکبر، خیر و برکت اس کے لیے نہیں جو ٹانگا ہے، وہ اس کے لیے جس نے بیچ دیا، بیوقوف بنا دیا سب کو، اس کے لیے تو برکت ہوئی گئی۔ بھائی جس چیز کا کوئی مفہوم نہیں، جس چیز کا کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العالمین نے اسے بتایا ہی نہیں ہے، تو اسے یہ سمجھنا کہ خیر و برکت کے لیے ہے، یہ سراسر خیر و برکت کے لیے سارے قرآن ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اچھا اگر آدمی ایمان و عمل میں کافی ہے، ایمان و عمل اس کا صاف ستھرا ہو، اخلاق ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، دعا کرتا ہو، حلال کھاتا ہو، تو انشاءاللہ زندگی آسان ہی رہے گی۔ یہ قرآن کے باندھنے اور ٹانگنے سے خیر و برکت نہیں ہونے والی ہے دانش، اتنا آسان نہیں ہے دین پر چلنا کہ بس قرآن کو ٹانگ لو بس ہو گیا۔ اگر یہ قرآن کو ٹانگنا اور باندھنا ہی ہوتا تو جو لوگ قرآن کی جو چھپائی کر رہے ہیں نا، پبلش کر رہے ہیں، ان کے گھر پہ تو سب سے زیادہ رحمت برکت ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں قرآن چھپ رہے ہیں۔ تاج کمپنی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ تو ہندو ہی ہیں جو لوگ چھاپتے ہیں، ایسا تھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کے رکھنے اور باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے سے یہ عمل کرتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب یہ مدین سے واپس ہو رہے تھے اور شعیب علیہ السلام کی بیوی کو غالباً لے کر لوٹ رہے تھے، جہاں وہ ڈیلیوری کے حالت میں تھی، تو اس وقت انہیں آگ کی ضرورت پڑی، اور یہ اپنے ماں موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے ملنے جا رہے تھے، یعنی مدین سے مصر جا رہے تھے، تو راستے میں فلسطین پڑا، فلسطین میں ہی ہے وادی طویٰ مقدس، یہ
कोहे सीना। तो वहां पर देखा उन्होंने कि आग है, क्योंकि आग की जरूरत थी, सर्दी का मौसम है, आग की जरूरत थी। कहा लिअहलिहिम को, तू अपने घर वालों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं आग लेकर आता हूँ। इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, कुछ आग लेकर आ जाऊं। और अजीदु अला नारि हुदा, या हो सकता है वहां पर कोई रहनुमाई और रास्ता बता दे, या कुछ आसानी मिल जाए। फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा, जब वो उस वादी के करीब पहुंचे, उस पेड़ की तरफ जिसमें आग था, और तो उन्हें आवाज लगाई गई, ऐ मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलअना अलैक, यकीनन मैं तुम्हारा रब। फखलअना अलैक, तो अपनी दोनों जूतियां उतार दो, अपनी दोनों जूतियां उतार दो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप बहुत बेहतरीन और मुक़द्दस वादी में आप नाजिल फरमा है, और जूतियां उतार दो। तो गोया मुक़द्दस जगह जूतियां उतार देनी चाहिए, मतलब ये हुआ। और बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, तो इसकी कई वजह हैं। बाद लोगों ने लगाया कि क्यों जूतियां उतारने का हुक्म दिया, तो ऐसे ही लगाते लगाते पहुंच गए, बोले गधे की चमड़े की जूती थी। किसकी थी? गधे की चमड़े की। गधे के चमड़े की जूती थी, इसलिए उतारने का हुक्म दिया। हालांकि ये बिला वजह बात है, बगैर दलील की ऐसी कोई बात नहीं है। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, यकीनन आप बेहतरीन मुक़द्दस वादी में हैं। वाना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा, और यकीनन मैंने तुम्हें चुन लिया है, लिहाजा तुम सुनो जो कुछ बताया जा रहा है। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, यकीनन मैं अल्लाह हूँ और मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। फ़अबुदनी, तुम मेरी इबादत करो। तो गोया पता ये चला कि तौहीद सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद इबादत कबूल होती है। इन्ननी अना अल्लाह, ये जान लो कि मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अब तुम मेरी इबादत करो। जब ये जान गए, और वाक़िमिस सलात अली ज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। हालांकि इबादत करेंगे तो नमाज उसमें शामिल है, लेकिन नमाज का अलग से इसलिए बयान किया क्योंकि इबादत में सबसे अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इबादत में जो सबसे पहला सवाल होगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह, के सबसे पहली जो बाज़ पुरस और सवाल जवाब होंगे इबादत के ताल्लुक से, वो है नमाज। और इसी के पीछे हमारी कोताही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही हिदायत दे। इन्ना साअता आतियतुन, यकीनन क़यामत आने वाली है और आकर रहेगी। अकादू उख्फीहा, मैंने उसे छुपा दिया है। यानी वो कब वाक़ई होगी, किस दिन वाक़ई होगी, दिन तो मालूम है जुमा ही का दिन होगा, लेकिन किस वक्त और वाक़ई होगी ये किसी को नहीं मालूम। कौन से दिन और तारीख में होगी ये भी नहीं मालूम। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, और ये क़यामत इसलिए है ताकि लोगों के अच्छे अमल का अच्छा बदला दिया जाए और बुरे अमल का बुरा बदला दिया जाए। फला यसुद्दन्नका अन्हा, तो देखो तुम्हें कोई नमाज से गाफिल न कर दे ऐसा शख्स जो ईमान न रखता हो। तो गोया कि नमाज न पढ़ना ये एक अलग गुनाह, और नमाज छोड़वाना ये उससे बड़ा गुनाह। वत्तबअ हवाहु फतरदा, और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता होगा तो तुम्हें हलाक बर्बाद कर देगा। अब ये इतनी बात हो गई, जब इतनी बात हुई तो हैरत में आ गए मूसा अलैहिस्सलाम, हैरत से तो बहुत हैरत में हो गए। वह तो आगे मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हैरत को हल्का करने के लिए, तजस्सुस को कम करने के लिए कहा, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, मूसा अच्छा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? काला हिया आसाई, कहा ये तो मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा, इसी पर मैं टेक लगाता हूँ और बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। वलिया फीहा मारिब उखरा, दूसरे भी बहुत से काम है। दूसरे काम क्या है? कोई दुश्मन आ जाए लाठी भांज देता हूँ, कोई आ जाए तो बस निपटा देता हूँ लाठी से। बहुत से काम है, वो कोई भी काम हो सकता है। काल अलक़िहा या मूसा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा ऐसा करो तुम इस लाठी को नीचे डालो। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ, जो ही डाला तो वो जिंदा सांप, भागता हुआ सांप बन गया। काला खुदहा वला तख़फ, मूसा डरो नहीं, पकड़ लो इसे, फिर पकड़ लो। सनुईदुहा सीरतहा लूला, हम इसे फिर वही लाठी बना देंगे जो पहले थी। तो यूं पकड़ा यूं लाठी बन गई, यूं पकड़ा यूं लाठी।
वज़्म यदक इला जनाहिका, और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों बगल के किनारे रखो, ऐसे बीच में ऐसे। वज़्म यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन, तो यहाँ से रोशनी फूटेगी, इन दोनों हथेलियों से रोशनी फूटेगी बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी नुकसान के। आयतन उखरा, ये दूसरी निशानी है। लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, और हमने ये दोनों निशानियां इसलिए दिखाई हैं ताकि हम अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तो तुम इसे लेकर कहाँ जाओ, फिरौन के पास। ये वही रुकू है जिसे सुनकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर आए थे। ये वही सूरत और वही रुकू है। ये सूरत को सुनकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए, और हम लोग सुने हमें कोई फर्क ही ना पड़े। तो क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? इसलिए कि हमें मफ़हूम ही नहीं मालूम, हमें तर्जुमा भी नहीं मालूम, तो इसका एहतमाम रखना चाहिए। तो आज ये सूरत पढ़ के ये बताया गया है कि यही वो सूरत है और यही वो रुकू है जिसको सुनने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए। और भी कई सूरतें हैं और कई वजह हैं ईमान लाने के असबाब में से, लेकिन एक सबब ये भी है। फतहुल क़दीर में अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है और दीगर तारीख़ और सीरत की किताबों में है। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुफस्सल तफसील हालात इंशाअल्लाह आइंदा बयान किए जाएंगे। आज जो सूरत उनके सामने पढ़ी गई थी, यही सूरत का तर्जुमा पेश किया गया है। और ये सूरत उस वक्त उन्होंने पढ़ी जब अपने बहन को कहा कि अच्छा तुम क्या पढ़ रही थी, ये बताओ चुपके चुपके। तो उन्होंने बताया ये सूरत, तो कहा कि इसे सुनने से पहले तुम नहा कर धोकर पाक साफ होकर आ जाओ। तो गए, नहाए धोए, पाक साफ होकर आए। उसके बाद जब ये पढ़ा बेहतरीन निराली अंदाज में, आवाज में, कुरान को तरन्नुम से पढ़ना चाहिए, तरन्नुम से। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को बेहतरीन आवाज में पढ़ो। और बेहतरीन आवाज कैसे होगी? जब ठहर कर पढ़ा जाएगा तभी तो। ऐसा थोड़ा होगा कि 3 रात में तरावीह मुकम्मल कर लेते हो जाए, तो उसमें बेहतरीन आवाज नहीं बनेगी। कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे हरम शरीफ में पढ़ी जाती है। देखिए वहाँ तो रोने लगते हैं, इतना रोते हैं 4-4 बार रोने लगते हैं, इसलिए कि कुरान पढ़ते हैं तो समझते हैं। तो समझने की वजह से कुरान जब पढ़ते हैं ना तो उसका अलग मजा आता है, इमोशनल के साथ पढ़ा जाता है। और इधर हम लोग हिंदुस्तान में जो हम लोगों को याद है बस ऐसे ही तो तेरा टू की तरह याद है, बस पढ़ लो, कुछ भी पता नहीं है। खैर अल्लाह ही ताला हिदायत दे। इसका एहतमाम करना चाहिए कि कुरान को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर पढ़ें। और जिस तरह से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में इनक़िलाब आया इस कुरान को पढ़ने और सुनने और समझने से, ऐसे ही अल्लाह ताला हमारे भी ज़िंदगी में तब्दीली लाए और हमें भी ईमान पर ज़िंदा रखे और ईमान पर ही ख़ात्मा हो। बस आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।